زہرا ناراض ہے، میں اس پہ ناراض ہوں۔ ایک مرحومہ سیدہ کی آج وفات کے لیے ہم نے مجلس برپا کر رہے ہیں۔ مناسب تھا کہ جناب سیدہ زہرا کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور ان کی روح کو توسل پہ جناب سیدہ کیا جائے تاکہ ان کو شفاعت جناب سیدہ نصیب ہو جائے۔ آپ سب کی جتنی بھی مائیں جن کی مائیں دنیا سے گئی ہیں، جناب سیدہ کا صدقہ ان کو مالک اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور جن کی موجود ہے مالک صحت و سلامتی سے طول عمر عطا فرمائے اور آپ کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، توجہ چاہتا ہوں، جس پہ زہرا ناراض ہے، جس نے زہرا کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ جس نے مجھے غضبناک کیا، اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ یعنی رسول کہنا چاہتے ہیں کہ جس نے زہرا پہ ظلم کیا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ جس نے میرے اوپر ظلم کیا، وہ اللہ پہ ظلم کر رہا ہے۔ توجہات چاہتا ہوں، زہرا مرضیہ پہ کیسا ظلم ہوا؟ ایک دو بندے نہیں، قبلہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی۔ تاریخوں کے پورے حوالے سے، پوری ذمہ داری سے اساتذہ کی موجودگی میں جملہ پڑھ رہا ہوں کہ ایک دو بندے نہیں، 3-4 روایتیں مجھے ملی ہیں۔ 300 کا لشکر، 400 کا لشکر، 4000 کا لشکر، اور ایک روایت میں 7000 کا لشکر، ہجوم علی بیت الفاطمہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے اور بعض لوگوں سے بیعت ہو گئی، علی سے بیعت نہ ہوئی، تو انہوں نے جگہ جگہ جا کے لشکر اکٹھا کرنا شروع کیا، اور خدا کی قسم لشکر اکٹھا کر کے زہرا کے دروازے پر لے آئے۔ اب پورے مدینے کی گلیاں تعداد لشکر سے چھلک رہی تھی، اور وہ لکڑی اٹھا کے لائے تھے، وہ لکڑیاں اٹھا کے لائے تھے کہ جو دیر تک جلتی رہتی تھی، جن کا کوئلہ بجھتا نہیں تھا۔ حطب جزل لے کے آئے تھے۔ یہ جزل کی لکڑی ایسی لکڑی تھی جو جلدی جلدی بجھتی نہیں تھی۔ یہ لے کے آئے زہرا مرضیہ کے دروازے پہ آ کے، اب بی بی کائنات ارشاد فرماتی ہے، یہ روایات موجود ہے، ایک مرتبہ رسول کی زندگی میں سلمان اس دروازے پہ آئے، اور سلمان خود کہتے ہیں دنوتو الی باب فاطمہ، فاطمہ کے دروازے کے قریب گیا، وقرأت الباب قرأا خفیفا، میں نے اس دروازے کو آرام آرام سے کھٹکھٹایا۔ کہیں آل محمد کے گھرانے والے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ آواز کو بلند نہ کرنا، نبی کی دہلیز پہ آ کے بدتمیزی کے جملے نہ بولنا، نبی کی دہلیز پہ آ کے اپنی آواز بلند نہ کرنا، نبی کے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ جو نبی کے گھرانے سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے وہ بے ادبی کرتا ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کے بعد یہی دروازہ تھا، یہ لوگ تھے قرعوا الباب قرعا شدیدا، زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کیا، ایک ہی جملہ بولتے تھے، علی کو باہر نکالو ورنہ اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے تم اہل بیت کے اپنی صداؤں کو بلند کیجئے۔ یہ آپ کسی اور پہ گریہ نہیں کر رہے ہیں، حسین کی ماں پہ گریہ کر رہے ہیں۔ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے آل محمد کے غم میں بلند ہو، ان آوازوں پہ رحم فرما۔ آج کی یہ صدا جناب سیدہ کی بارگاہ میں بلند ہوگی، لہذا کنجوسی نہ کرنا، اپنی آواز پہ پابندی مت لگانا، اپنے دل پہ پابندی نہ لگانا۔ جناب سیدہ کا دروازہ پیٹا جا رہا ہے۔ آج وہ بی بی کہ جس کے دروازے پہ رسول اپنی حیات طیبہ کے آخری 9 مہینے دروازے پہ کھڑے ہو کر احادیث اور روایات کی تلاوت کیا کرتے تھے، لوگوں کو سنا سنا کے، دکھا دکھا کے اس گھر کا ادب بتایا کرتے تھے۔ آج اس دروازے پر طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، بھانک بھانک کے آوازیں کسے جا رہے ہیں کہ اتنے میں جناب سیدہ مرضیہ سلام اللہ علیہا اس عالم میں باہر آئیں کہ میری آقا زادی کے شکم مقدس میں محسن ہے۔ اس حالت میں آقا زادی دروازے کے اندر آئیں اور ایک انسان کا نام لے کے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، یہ زہرا کا دروازہ ہے۔ توجہ رکھتا ہوں، میں اشارے میں پڑھوں گا تاکہ
میرے آبا میرا ساتھ دیں، میری مجبوری یہ ہے کہ میں کھل کے پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ آواز دے کے کہا شرم نہیں آتی، یہاں زہرا رہتی ہے، اس گھر کو جلاؤ گے جس میں زہرا رہتی ہے، اس گھر کو جلاؤ گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں۔ آواز دے کے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، حسن ہو یا حسین ہو، ہمیں بیعت سے مطلب ہے، علی کو باہر نکالو ورنہ آگ لگا دی جائے گی۔ اس وقت ایک بے حیا نے کہا علی اپنی زوجہ کو باہر نکال دیا ہے، خود پردے میں چھپ گئے ہو۔ زہرا کو یہ بات پسند نہ آئی، رو کے کہا ملعون، علی نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم پہ حجت تمام ہو جائے، تاکہ یہ حجت تمام ہو جائے۔ میرے قبلہ علی باہر نہیں آئیں گے، فرمایا جب تک میں زندہ ہوں علی باہر نہیں آئیں گے۔ تو پھر اس نے حکم دیا حلموا الی جمع الحطب، لے آؤ لکڑیاں زہرا کے دروازے پر۔ لوگ کہتے ہیں دھمکی دی تھی، میں پوچھتا ہوں زہرا کا دروازہ دھمکیوں کے قابل ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جس پہ دھمکیاں دی جائیں؟ میرے بھائیوں دھمکیاں نہیں دی ہیں، میرے مذہب کی کتابیں کہتی ہیں دھمکیاں نہیں دی ہیں۔ زہرا کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں رکھ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اب دروازہ جل رہا تھا، میں نے جملہ کہا اندر ہے تنہا زہرا، باہر ہے لوگوں کا ہجوم، باہر ہے لشکر، اپنا ذہن مدینے میں لے کے جاؤ اگر رونا چاہتے ہو۔ باہر لشکر ہے، اندر نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ماں بننے والی ہے حضرت محسن کی، دروازہ جل رہا ہے، گھر میں دھواں پھیل چکا ہے، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے۔ میری آقا زادی کے گھر میں لوگ دھکے دے کے داخل ہونا چاہتے ہیں، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھ کے رو رو کے کہتی تھی تجھے اللہ کا واسطہ میرے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں اشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں تجھے رسول کا واسطہ دیتی ہوں، میں مناسب پردے میں نہیں ہوں، تم نامحرم ہو، میرے گھر میں داخل نہ ہو۔ لیکن خدا کی قسم یہ لوگ دھکا دیتے رہے۔ اب تاریخ میں جملہ ہے سنبھل کے سننا تاکہ بستر پہ بھی جا کے رہو، دھکے دیتے رہے، پورا لشکر دھکے دے رہا ہے اور دروازہ جل رہا ہے۔ خدا کی قسم آقا زادی نے جلتے ہوئے دروازے کو ہاتھ میں رکھا۔ تاریخ میں جناب سیدہ کی اپنی زبان سے یہ روایت ہے کہ جب دروازہ جل رہا تھا میں اس کو سنبھال رہی تھی، دھوئے اور اس آگ کی وجہ سے میرا چہرہ جھلس گیا تھا۔ ماں بہنوں والے ہونا، باغیرت لوگ تشریف فرما ہو، جملہ سن کے رونا، میرا چہرہ جھلس گیا تھا، لیکن بی بی نہیں چاہتی تھی میں بے پردہ ہو جاؤں، لوگ میرے گھر میں داخل ہو جائیں، لوگ دھکے دے رہے تھے۔ جملہ سنو گے، ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے دروازے کو دھکا دیا، دو دروازے کے پارٹ تھوڑے سے کھلے، دو دروازے ہوتے ہیں نا قبلہ اس طرح بند ہوتے ہیں، جب دھکا دیا نا اکیلی زہرا بچانے والی تھی، تھوڑا سا دروازے میں گیپ آیا، اس ملعون نے کنفس سے تازیانہ لیا اور لے کر زہرا کی کلائیوں پہ مارنا شروع کر دیا۔ اجرکم اللہ، مجھے معاف کرنا روایت کے لفظ پڑھ رہا ہوں، روایت میں نہ ہوتا میں کیوں پڑھتا، روایت میں نہ ہوتا میں کیوں پڑھتا۔ تمہارے دل نازک ہیں لیکن نوجوان نسل تک زہرا کی مصیبت پہنچانی ہے۔ آج ایک سیدہ کی آج وفات کی مجلس ہے، حق ہے کہ میں زہرا کے بارے میں یہ جملے دنیا کو بتاؤں کہ زہرا مرضیہ کے کلائیوں پر جب تازیانے پڑے میری آقا ذاتی نے چیخ ماری اور رو کے کہا واہ محمدہ۔ نہیں معلوم آپ کی آواز کتنی بلند ہے لیکن زہرا کی چیخیں بلند ہو گئی، اے بابا تیری زہرا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اے بابا جس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے آ دیکھ تیری زہرا تازیانے کھا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، جوانی سلامت رہو، بس یہاں تک نہ ہوا، جب دیکھا نہ زہرا کے سامنے کی سکت ختم ہوتی جا رہی ہے، اب مجھے معاف کر دینا، ایک شخص آگے بڑھا، ضربہ برجلہ اپنی لات سے ایسا دھکا دیا زہرا در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ اور فقط یہاں تک بات نہ ہوئی، تاریخ نے لکھا، اسی جملے پہ ختم کر دوں گا، ماتم کرنا ہے ماتم کرو، مرتی ہے شیعہ قوم مر جائے، فقط اپنی لات سے دروازے کو نہیں
کھولا، بلکہ روایت میں ہے وَرَكَضَ بِرِجْلِهِ، اپنی ٹانگ کے ساتھ اس نے اس طرح سے زہرا کو در و دیوار کے درمیان میں مسلا، عصرتاً قاسیتاً شدیدہ، کہ میری آقا زادی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک آواز بلند ہوئی، آہ یا فضہ الیک فخذینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن مارا گیا، میرا بچہ شہید۔ آیا رحمت اللہ علیہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔ مر جاؤ گے میں اگر جملہ اگر پڑھوں گا، خدا کی قسم مر جاؤ گے، میں سید ہوں، میرا حوصلہ نہیں ہے، میں بجلا پڑھوں گا۔ پڑھو جملہ، کرو گے برداشت، کرو گے برداشت۔ میں روایت کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، میرے استاد کی جگہ پہ سید تشریف فرما ہے، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری سے میں جملہ پڑھوں گا۔ خدا کی قسم سنو سنو، حوصلے سے سنو، ایک جملہ اور سنو، جیتے ہو مرتے ہو زہرا کے لیے مر جاؤ اور دعا کرو ہم سید مر جائیں، یہ روز روز بتانا نہ پڑے بے حیا زہرا کو تماچے مارتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک وقت ایسا آیا، ایک جملہ سنو، ایک جملہ سنو، یہاں دو لفظ آئے ہیں، دو لفظ آئے ہیں، ایک لفظ آئے ہے ضربہ۔ سنو سنو ایک جملہ سنو، تم بہت رو گے، تمہارے دل میں آل محمد کی ولایت ہے، تم نہیں رو گے تو کون روئے گا، لیکن سمجھ کے احساس سے ایک جملہ سن لو، بس میں ختم کرتا ہوں۔ ایک لفظ میرے استاد موجود ہیں، ایک لفظ ہے ضربہ، کہ اس نے دروازے کو لات ماری اور بی بی در و دیوار کے درمیان پس گئی، اور بات یہاں تک نہیں، جلتے ہوئے دروازے کی سلگتی ہوئی میخ زہرا کے سینے میں ایسے پیوست ہوئی جس طرح کربلا میں برچھی علی اکبر کے سینے میں لگی، اور جوانوں ماتم کی رات ہے یار۔ سلامت رہو، سلامت رہو، آل محمد کے غم میں ہاتھ پیارا نہ کر، امیر بن کے نہ بیٹھ، محمد کی بیٹی اجڑ رہی ہے، سینے میں میخ پیوست ہے، اور فقط یہاں نہ ہوا، ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں یہ، حوصلے سے سنو یار، حوصلہ کرو میں بتاؤں کیا ہوا۔ انہوں نے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایسا دھکا دیا کہ زہرا مرضیہ زمین پہ گری، اوپر دروازہ گرا، دروازے کے نیچے زہرا۔ اب جملہ سننا، اب جملہ سننا، ایک لفظ آیا ہے روایت میں ضربہ، ضرب مارنا، دوسرا لفظ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، رکلا، رکلا ہوتا ہے مسلنا، جس نے در و دیوار کے درمیان بی بی کو مسلا، جس سے بی بی کی پسلیاں ٹوٹی۔ ایک اور جملہ ہے، ایک اور لفظ ہے روایت میں، وہ ہے رفسا۔ رفسا کا جب میں نے منجد میں جا کے ترجمہ دیکھا، میں گھنٹہ بیٹھ کے رویا تھا، خدا کی قسم۔ رفسا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی لات سے کسی چیز کو اتنا مارنا کہ وہ ٹوٹ جائے۔ دروازہ زہرا کے اوپر تھا، یہ ظالم اوپر سے کھڑا تھا، اور رفسا برجلہ، اس نے اتنی مرتبہ اپنی لاتیں ماری، دروازے کے ٹکڑے ہو گئے، محمد کی بیٹی کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ آئے میری آقا زادی کی پسلیاں، ہائے ہمیشہ ہاتھ تک پسلیوں پہ رہا، جب تک زندہ رہی، جب تک تسبیح نہ پڑھ سکی، لیکن ہائے وہ وقت کیسا تھا جب کفن پہنے ہوئے تھی، حسین کو بلایا، جیسے ہی حسین آئے، انت و مدت یدیہا، جو ہاتھ پسلی سے نہ اٹھ رہا تھا، آج حسین کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے پروردگار کی، اے میرے علی، حسین کو اماں سے جدا کر دو، اور میرے فرشتے تاج اتار کے رو رہے ہیں، حوران جنت میں گریا بپا ہے، زلزلہ آ جائے گا، کائنات برباد ہو جائے گی۔ اور شریفوں، تمہارے گریے کا یہ معیار ہے، حق بنتا ہے میں جملہ
کہوں اور جملہ ضروری ہے، یہ تو حسین ہے جس کو علی جیسے بابا نے بڑے پیار سے جدا کیا۔ ہائے کربلا میں ایک بچی بھی ہے جو بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے، اس کو چھڑانے والا سجاد نہیں ہے، شمر ملعون تماچے مار رہا ہے، رو رو کے کہتی ہے بابا